السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن کی تفسیر کے سبق نمبر 81 پر ہیں۔ شروع سے ہم چل رہے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ 81 نمبر ہمارا لیسن ہے اور ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ انعام ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، مکی صورت ہے، اور اس میں یہ جو ہے اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ ایک طرح سے مشرکین مکہ پر حجت تمام کی جا رہی تھی اور ان کو اسٹرانگ دلائل کے ساتھ توحید کے سچ ہونے کے دلائل دیے جا رہے تھے۔ تو سورہ انعام جو ہے اس میں توحید کی دعوت کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے جرائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مومنوں کے خلاف یہ کر رہے تھے اور دین اسلام کے خلاف جو کام کر رہے تھے، اس مشن کو ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان سب جرائم کو زیادہ بتایا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے سورہ الانعام میں، اور ان کو وعید یعنی کہ ڈراوا دیا گیا ہے۔ تو پیچھے کی آیات میں جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 73 میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ذات ہے جس نے دنیا زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کہ یہ اللہ نے کائنات بے مقصد نہیں پیدا کیے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو یہاں پر ایک امتحان کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ انبیاء کی دعوت، اللہ نے ہدایت کا بندوبست بھی کیا، تو جو لوگ انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا جو ٹھکراتے ہیں، تو یہ ایک امتحان ہے کہ کون اللہ کی فرما برداری پر کو قبول کر لیتا ہے اور کون نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہہ کر اٹھائے گا قیامت کے دن، اس دن تمام مردے قبروں سے اٹھ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس میں صرف کن کہنے کی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے، اور اللہ کی بات سچ ہوتی ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جب سب تمام مردے اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام تمہارے اعمال سے باخبر ہوگا جو تم کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ تو یہ ایک بہت اسٹرانگ حجت تھی، ایک طرح سے ڈراوا ہے ان کو جو نہیں مانتے کہ تم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمہارے ان اعمال سے اللہ باخبر ہے اور اللہ تمہیں سزا دے گا۔ اب یہاں پر آیت نمبر 74 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو رتبہ تھا کہ تمام انسان یعنی جو بنی اسرائیل تھے اور جو بنی اسماعیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل تھے جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، اور بنی اسماعیل جو کہ قریش تھے۔ قریش بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور وہ ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب جو کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے والد حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسحاق کے والد اور حضرت یعقوب کے دادا تھے، تو گویا کہ حضرت بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مذہبی رہنما اور پیشوا سمجھتے تھے۔ تو گویا کہ جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہو رہی تھی، ان سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ جو دین کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، اور ہم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس دونوں کے جو بنی اسماعیل ہے اور جو بنی اسرائیل تھے، دونوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی بار آیا، اور مقصد یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تم دعوے دار ہو کہ ان کے طریقے پر ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ
وہ حنیف تھے، دین توحید پر جمے ہوئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے، تو تم ان کے طریقے پر نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، اللہ کے خلیل، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑا درجہ تھا، اور یہ ابو الانبیاء تھے، یعنی کہ انبیاء کے باپ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کے دین حق پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کی اولادوں میں سے کئی انبیاء پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بہت سے انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، ان کے چین میں آخری نبی تھے انبیاء کے سلسلے میں۔ اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے اور وہ انبیاء کے سردار، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم جو تھے وہ ابو الانبیاء تھے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کے باپ۔ اس شہر میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس زمانے میں تقریباً 5000 کے قریب بت تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں کے لوگ سورج، چاند، ستاروں کو بھی اپنا رب مانتے تھے، بلکہ اپنے جو بادشاہ تھا اس کو بھی رب مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے شروع کیا تھا، اپنے باپ سے کو سب سے پہلے انہوں نے دعوت دین دی تھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنے خاندان سے تبلیغ شروع کی تھی دین کی۔ سورہ مریم کی آیت 41 اور 48 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کی جو انہوں نے اپنے باپ کو کی تھی اس کی تفصیل ہے کہ جب حضرت 41 سے 48 آیت سورہ مریم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو، یعنی ان سب کو جو ایک طرح کے اعتقاد رکھتے تھے، ان کو دیکھتا ہوں کہ آپ سب اصل راستے سے بھٹکے ہوئے ہو۔ اصل راستہ کیا تھا؟ دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، تو اور یعنی کہ اللہ ایک ہے، خالق، تمام کائنات کا خالق ایک ہے۔ سورہ مریم کی آیت 41-48 میں اس طرح سے ہے، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کہ ابا جان، میرے پاس علم میں سے ہے کہ وہ چیز آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی مجھے اللہ نے اپنے فضل سے وہ ہدایت کا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میں آپ کو درست راستہ بتاتا ہوں۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے نافرمان جو کہ اللہ کا نافرمان ہے۔ دیکھیں، شیطان کی عبادت سچ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن جو شرک ہے وہ ایک طرح سے شیطان کی عبادت ہے، بیکاز شرک جو ہے اللہ کے نافرمانی اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو الہ بنانا، تو یہ شیطان اس پر اکساتا ہے انسان کو، تو گویا انسان اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بات مانتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اور آج بھی جو انسان اللہ کے کو چھوڑ کے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ اصل میں شیطان ہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے مزید کہا ان آیت میں، اے میرے ابا، مجھے خوف ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں، یعنی کہ یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان شیطان کے اتنے زیادہ کنٹرول میں آ جائے کہ وہ اس کی بات، اللہ کی بات پر شیطان کی بات کو ترجیح دینے لگ جائے۔ تو باپ نے کہا تھا کہ تم میرے الہوں کو چھوڑ دو، اور اگر تم باز نہ آئے تو تم میرے الہوں کو چھوڑ رہے ہو، یعنی کہ تم میرے الہوں کے اگینسٹ جا رہے ہو، تو تم اگر اس برے کام سے باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، ٹھہرو دیکھو، مجھے مہلت دو تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک طرح سے باپ نے ان کو دھمکی دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی دعوت شروع کی تھی۔ اور یہاں پر
اس آیت میں ایک طرح سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، تو اس میں ایک مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے حالات آپ کے ایسے ہی تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات تھے، کہ ان کے خلاف بھی ان کی قوم، ان کا اپنا باپ اور ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی تھی، ان کی دشمن ہو گئی تھی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کی قوم اور آپ کے جس قوم نے آپ نبوت سے پہلے آپ کو وہ عزت دیتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ سب آپ کے سامنے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ بڑا دکھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں تسلی بھی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سبق بھی تھا. دیکھیے جب انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، ایسے حالات دیکھتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اور تو وہ ایک طرح سے ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغام تھا وہ بھی توحید کا پیغام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی پیغام تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے اندر آئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی قوم سے واسطہ تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی تھا، اور اس میں آپ کو ایک طرح سے حکمت بھی سمجھائی جا رہی تھی کہ جس طرح سے انبیاء نے اللہ کے مخالفین کو چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو چھوڑ دیا اور ساری قوم کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اللہ کی توحید کے آگے، تو آپ بھی اس کی پرواہ نہ کرو. اسی طرح مومنین کو اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک طرح سے تسلی تھی کہ جب ایک ابراہیم علیہ السلام ایک تھے اور انہوں نے ساری قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اب صرف توحید کے خاطر، تو آپ کو بھی، آپ لوگوں کو اگر اپنی مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، یا آپ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ مکہ میں ظاہری بات ہے کہ فیملیز ٹوٹ رہی تھی، فیملی کے کچھ ممبر مسلمان ہو گئے، کچھ کافر رہے، تو فیملی کے اندر جیسے ایک طرح سے دراڑیں پڑ گئی، اور جو ایک فیملی سسٹم پہ لوگ اتنا ڈیپینڈ کرتے تھے جس زمانے میں، کہ انسان اپنے باپ اور بھائی اور اپنے خاندان کے لیے جانے قربان کرتا تھا، اور ساری جنگیں بھی اسی طرح سے ہوتی تھی کہ خاندان کے ایک فرد پر کوئی کسی نے حرم کیا تو ساری قوم کھڑی ہوتی تھی، اور وہ قوم اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہو گئی کہ باپ کے اگینسٹ بیٹے آ گئے اور بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا. تو یہ حالات بہت ہی آزمائش کن تھے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان دین کی خاطر اس قدر آزمایا جائے، لیکن یہ اللہ کے بندے آزمائے گئے تھے کہ ہر رشتے کے اوپر صرف اللہ کی رشتے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو ہر رشتے پر ترجیح دینی ہے. اور یہ صرف زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مومنوں کے لیے مثال ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، اور اللہ کی مرضی سے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. اللہ جب چاہے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، تو سب سے بڑا ہمیں سہارا صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں سننی ہے. تو بہرحال یہ تو بیک گراؤنڈ ہے. اب انشاءاللہ ہم اس آیت پر سبق پر چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے بڑی اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. تو اس آیت کو ہم مزید دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے. تو گویا کہ اس آیت سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا کیا نام تھا؟ آزر. اب قرآن نے ان کا نام آزر بتایا ہے، اور یہ ان کے باپ تھے. تو بہت سے مفسرین یا جو اسرائیلی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، آزر آپ کا چچا تھا اور آپ کے باپ کا نام کچھ اور بتایا جاتا ہے. تو ہم چونکہ
باپ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آرخ یا تارخ بتایا جاتا ہے، تو چونکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا نام آزر تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ باپ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ کیا تم بتوں کو اپنا الہ بناتے ہو؟ اور انی بے شک، اصنام صنم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ جب کہا ابراہیم نے لے ابی لیے ابی اس کے باپ ہی اس کے، ٹھیک ہے، ہی ضمیر ہے، لیے اپنے باپ سے کہا، آزر جس کا نام آزر ہے، حمزہ استفہام ہے، کیا، مینس کیا، تتخذو فعل مضارع ہے، تم بناتے ہو، اصنامن صنم سے کی جمع، صنم یعنی بت، جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کو صنم کہتے ہیں، کیا تم بتوں کو اپنا الہ بناتے ہو؟ انی بے شک میں، اراکا انی، اس میں یا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، انا اور یا ضمیر متکلم کی، بے شک میں، ارا میں دیکھتا ہوں، یہ فعل کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، تو ارا کا میں، حمزہ آتا ہے میں کے لیے، متکلم کی ضمیر ہے، میں دیکھتا ہوں، کا تجھ کو، کا بھی ضمیر ہے، میں تجھ کو دیکھتا ہوں، اور قوم کا، قوم کا تیری قوم کو، فی میں، ضلال گمراہی، ضاد لام روٹ ورڈ اس کا، مبین بایانہ، بیان کرنا، واضح کرنا، تو مبین واضح یعنی واضح طور پر تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی باپ اور اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، ان کے طریقے کو واضح طور پر گمراہی کا راستہ بتا دیا، اور یہ بہت ہی ہمت اور حوصلے کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، وَكَذَلِكَ، اور كَذَلِكَ، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانند، کسی چیز کی طرح ہونا، تو کا مانند، ذالکا یہ، یعنی اسی طرح، یعنی جس طرح اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح شرک سے نفرت اللہ نے دی تھی، کہ وہ شرک اور گمراہی کی پہچان ان کو دی تھی کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تم غلط راستے پہ ہو، تو یہ سمجھ اللہ نے ان کو دی تھی، تو اسی طرح اللہ نے اور کیا کیا تھا؟ نوری، ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کو، ملکوت ملک جو ہوتی ہے وہ بادشاہت، تو ملکوت مبالغہ ہے، عظیم بادشاہت، ٹھیک ہے، ملکوت عظیم بادشاہت، اللہ کی کائنات، اللہ کی عظمت پر اشارہ کرتی ہے، اس کائنات کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے مخلوق کو زندگی دی ہے یا مخلوق کو کریٹ کیا ہے، تو اللہ کی اس عظیم بادشاہت کو، یعنی کہ کائنات کو دیکھا، کائنات کے نظاروں کو دیکھا، السماوات، آسمان، والارض، آسمان اور زمین کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے اللہ کی کائنات کی نشانیاں دیکھی، تو یہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، اللہ نے ان کو اتنی گہری سوچ دی تھی۔ دیکھیں کائنات اللہ کی نشانیوں کے لیے ایک تو قرآن کی آیات ہوتی ہے جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات، لفظ آیات جو ہوتا ہے اس کا مطلب کوئی ایسی چیز جو اپنے کسی اور طرف اشارہ کرے، یعنی کہ اللہ کی کائنات
اللہ کی آیات وہ نشانیاں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو اللہ کی پہچان قرآن کی آیات سے بھی ہوتی ہے، اور آسمان و زمین کے اندر جو اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، کائنات کی نشانیوں سے بھی، ان آیات سے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یعنی کہ مخلوق کو دیکھ کے خالق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود بنی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کا خالق ہے۔ اور پھر دیکھیں کائنات پر غور و فکر کرنا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیت میں فرمایا تھا کہ جو مومن ہیں وہ آسمان اور زمین کی نشانیوں کو دیکھ کے بے اختیار کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ انسان کو اگر قرآن کی نالج نہیں بھی ہے، لیکن جس کی عقل سلیم ہے، بگڑی ہوئی عقل نہیں ہے، جس کا دل سلیم ہے، اللہ کی فطرت پر ہے، وہ جب کائنات کی نشانیاں دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ ہم آہنگی ہے، کس طرح سے ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، سورج نکلتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، چاند نکلتا ہے اپنا کام کرتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارش ہوتی ہے، نباتات زمین سے اگتی ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی اچانک انجان سے بالکل کسی کے کیے ہوئے اچانک اتفاقاً نہیں بن گیا، بلکہ یہ اتنی زبردست اسکیم کے ساتھ بنا ہوا ہے آسمان اور زمین کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ دی کہ وہ کائنات کو دیکھ کے کائنات کے خالق کی طرف ان کی وہ متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک، اسی طرح نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کی نشانیوں میں اس قدر ان کو غور و فکر دیا کہ ان کو اللہ کی توحید پر کہ اللہ خالق ہے اس پر ان کا یقین ایسا ہو گیا جیسے انہوں اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یقین کے کچھ درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، جب کسی چیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے اور ہمیں ایک یقین کا درجہ آتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو وہ درجہ جو یقین کا ہوتا ہے وہ علم الیقین سے زیادہ ہوتا ہے، وہ عین الیقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے جو چیز دیکھی ہے اس پر میرا یقین اس چیز سے زیادہ ہوگا جو میں نے صرف کان سے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کائنات اپنی تخلیق پر غور کرنے کا وہ طریقہ سکھایا جس سے ان کو کائنات کو دیکھ کے پکا یقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا۔ تو ایک ہوتا ہے تیسرا جو فائنل درجہ ہوتا ہے وہ حق الیقین ہوتا ہے، جو سچ بالکل انسان کے سامنے کھل جاتا ہے، جیسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے مگر اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا یقین ہے جیسے عین الیقین ہے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ ہے۔ لیکن جب قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ کون سا یقین ہوگا؟ وہ حق الیقین ہو گیا کہ اب تو حق بالکل ثابت ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت دی تھی کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتے تھے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیں کائنات میں اللہ نے بے شمار نشانیاں بنائی ہیں ہمارے لیے، اور انسان کو اپنی آنکھیں بند کر کے کائنات میں سے نہیں گزرنا چاہیے، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھیں کائنات کی تو ہم اس خالق کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ اس خالق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ مخلوق کو دیکھ کے انسان کو خالق یاد آنا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہوتے ہیں وہ
انسان خلقت پر دیکھتے ہیں آسمان و زمین کے تو وہ پہچان لیتے ہیں اور وہ کیا اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب چیزیں باطل بے مقصد نہیں بنائی ہے، یہ اتنا بڑا کائنات کا انتظام تو نے بے مقصد نہیں بنایا اللہ۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے یہ کائنات کی چیزیں بنائی ہے تاکہ، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اور عبادت اپنے پورے مفہوم میں ہے، قرآن میں ہے کہ میں نے وما خلقت جن الانس لیعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی پڑھنا یا روزے رکھنا یا اس طرح کے عبادت کے کام کرنا، بلکہ عبادت عبد سے ہے، عین بادہ عبد یعنی کہ غلام ہونا، تو اس میں اطاعت کا مفہوم بھی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنی غلامی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے صرف ہماری حیثیت ایک غلام کی ہے، اور غلام کو کہ اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے آقا کا مکمل فرما بردار ہوتا ہے۔ تو جو عقل والے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کائنات کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے، اب یہ آیت ہے آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کے دلائل پیش کیے تھے۔ انبیاء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جن لوگوں کو بنایا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شرک سے بالکل مکمل طور پر بچا کے رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا پتہ نہیں تھا، پھر انہوں نے ایک رات اچانک سے چاند پر غور کیا اور ستاروں پر غور کیا، ایسے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حجت اور ایک دلیل تھی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو لاجواب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، فلما، پھر جب، لما جب، جنہ جو ہے ڈھانپ دینا، چھپ جانا، ٹھیک ہے۔ تو جب رات چھا گئی، کسی چیز پر چھا جانا، جب چھا گئی، طاری ہو گئی، علیہ اس پر، اللیل رات، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو رآ اس نے دیکھا، کوكباً ایک ستارے کو، قالا اس نے کہا، ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستاروں کو، چاند کو، سب کو مانتی تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اصل میں قوم کو متوجہ کر رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، ستارہ ہے، چمکدار ہے، تو اچھا پھر یہ میرا رب ہے۔ لیکن پھر جب، فلما جب، افلا وہ چھپ گیا، قالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا احب نہیں میں پسند کرتا، الآفلین میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور الآفلین جمع ہے، الآفل اس کی واحد ہے۔ تو احب یہ فعل مضارع میں نہیں محبت کرتا، نہیں میں پسند کرتا، حب سے ہے ہا بابا، میں پسند نہیں کرتا جو چھپ جاتے، یعنی کہ میں ایسی چیز کو رب سمجھنا، اپنا خالق سمجھنا پسند نہیں کرتا جو کہ چھپ جاتی ہے، کیونکہ ان ابے وہ قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ رب کیسے ہو سکتی ہے جو کہ غروب ہو جائے، رب تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہر وقت حاضر ہو، اس کو ہر چیز کا علم ہو، جیسے کہ سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں کیا بتایا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کبھی ایک لمحے کے لیے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہمیشہ ہر چیز، ہر لمحہ اپنی مخلوق سے باخبر ہے۔ تو ایک طرح سے وہ قوم کو یہ دلیل پیش کی، یہ کہہ کر کہ اچھا یہ ستارہ ہے، یہ میرا رب ہے، گویا کہ قوم تھوڑا سا ظاہری بات ہے، آپ کسی کا نظریے کو تصدیق کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو کچھ امید بن گئی قوم کو کہ یہ آدمی چلو کسی طرح سے تو ہمارے کسی معبود کی طرف تو توجہ کر رہا ہے۔ تو
لیکن پھر قوم کو فوراً جب ستارہ ڈوبا تو انہوں نے کہا لو یہ کیسے ستارہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا. تو گویا قوم کو یہ دلیل پیش کی کہ تم غلط ہو، یہ رب نہیں ہو سکتا. اور اس کے رب نہیں ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ غروب ہو جاتا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو کہ ہر وقت چوکنا ہو، جس کو ہر لمحہ کی خبر ہو اپنی مخلوق کے بارے میں. ورنہ اگر رب سو جائے گا تو مخلوق کی ضروریات کو کون پورا کرے گا؟ پھر چونکہ وہ چاند کو بھی مانتے تھے تو پھر کیا کہا، فلما رآ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، القمر، پھر چاند کو دیکھا، بازغاً، چمک رہا تھا، قالا، انہوں نے کہا ہذا ربی، اچھا تو پھر یہ میرا رب ہوگا. اور یہ بھی ایک طرح سے قوم کے مائنڈ سے کھیلنا ہوتا ہے نا. جیسے آپ کسی کو کوئی آپ کی سیدھی بات نہیں سمجھ رہا تو اب آپ اس کے ساتھ مائنڈ گیم کرتے ہیں نا، تو یہ مائنڈ گیم ہے، یعنی دماغی طور پر وہ ان کو ہلا رہے ہیں کہ اچھا اب قوم نے کہا چلو شکر ہے، ستارے کو نہیں تو چاند کو تو اپنا رب مان لیا انہوں نے. لیکن فلما، پھر جب فلا وہ چھپ گیا، قالا، لئن، لا، البتہ، ان، اگر، لم، نہیں، یہدینی، ہدایت دے گا مجھ کو، یہدی، ہدایت دے گا، نی، مجھ کو، ربی، میرا رب، لا، البتہ، اکونن، میں ہو جاؤں گا، ضرور کا معنی کہاں سے آیا؟ نون پر شد ہوتا ہے تو یہ مضارع میں، فعل مضارع میں آخر میں نون پر شد آتا ہے تو وہ ایک طرح سے بات میں تاکید پیدا کرتا ہے. تو میں البتہ ضرور ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، من سے، القوم، گمراہی قوم، میری قوم، الضالین، گمراہ قوم سے. گویا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ میں جو توحید کا تمہارے لیے سبق دے رہا ہوں تو وہ ایکچولی صرف میرے ذہن کی باتیں نہیں ہیں. میں اپنے دماغ سے یہ سب کچھ نہیں پیدا کر رہا ہوں، اپنے غور و فکر سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہدایت، یہ طریقہ، ہدایت کا طریقہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. تو پھر اب جو ہے قوم کو پھر سے ڈاؤن کر دیا کہ لو تم اس کو رب سمجھتے ہو، تو یہ تو میں تو تیار ہوں اس کو رب سمجھنے کے لیے، لیکن یہ تو غروب ہو جاتا ہے، اور غروب ہو جانے والا تو رب نہیں ہو سکتا، تو گویا تم غلط ہو. پھر فلما، پھر جب رآ، دیکھا، الشمس، سورج کو، بازغتاً، چمکتا ہوا، قالا کا ہادا، یہ، ربی، میرا رب ہے، ہادا، یہ، اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، اکبر، یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اکبر افعال کے وزن پہ ہوتا ہے، تو افعال کے وزن پہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا ہونے کا معنی ہوتا ہے. اصغر، سب سے چھوٹا، صغیر، یعنی یہ کمپیریٹیو ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ کوئی چیز کا، کسی صفت کا سب سے ہائٹ پہ ہونا، سب سے زیادہ ہونا. تو چونکہ سورج جو ہے وہ چاند اور ستارے کے مقابلے میں بڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم سورج کو پوچھتے ہو تو چلو میں بھی سورج کو رب مانتا ہوں، چونکہ یہ تو بڑا ہے تو واقعی یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن فلما، پھر جب، افلت، وہ غروب ہو گیا، کہا، قالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، بریئن، میں بری الذمہ ہوں، مما، اس سے جو تشرکون، تم جو شرک کرتے ہو. یعنی اب قوم کو دلیل پیش کر دی کہ یہ جو تم نے ستارے، چاند اور سورج کو رب کہا تو میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن دیکھو یہ ساری چیزیں تو غروب ہونے والی ہے، اور رب کبھی غروب نہیں ہوتا، اس لیے میں اس شرک کو اب نہیں مان سکتا، اور میرے پاس ریزن ہے. اب میں دلیل کے ساتھ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے. انی، بے شک میں، وجہتو، وجہ کہتے ہیں چہرہ، میں نے رخ پھیر لیا، جس طرف چہرہ ہوتا ہے اسی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے.
تو میں نے اپنا رخ پھیر لیا، وجہیہ میرے چہرے کو پھیر لیا، للذی اس ذات کے لیے، فطرہ جس نے پیدا کیا۔ فطرہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے کوئی چیز کو پیدا کرنا، پہلی دفعہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ جس نے آسمان اور زمین اور کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، تو اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ تو میں نے تو تمہارے جن چیزوں کو تم شریک کر ٹھہراتے ہو ان سے میں بیزاری ظاہر کرتا ہوں، اور میں اپنے چہرے کو اس کے آگے جھکاتا ہوں جو کہ آسمان اور زمین کو جس نے خالق پیدا کیا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، حنیفن یکسو ہو کر، یعنی اب میں نے تمہارے شرک کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور جیسے کہ ہم قرآن میں دوسری جگہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بتوں کو بھی اسی طرح سے توڑا تھا، سب بتوں کو توڑ کے بڑے بت پر کے کاندھے پر وہ اپنا کلہاڑی کو رکھ دیا تھا، اور قوم سے کہا تھا کہ یہ اس بت نے سب کو توڑا ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دلیل سے بات کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس بڑے بت نے توڑا ہے، تو قوم نے سوچا کہ لوگ کیسے توڑے گا، تو اس طرح سے ان کو سمجھ آئی کہ یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ایسی چیز کو معبود بناتے ہیں جو تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زبردست دلیل پیش کی۔ اب انہوں نے پوری طرح کھل کر اعلان کر دیا کہ میں جو ہوں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں، میں اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرتا ہوں، اور میں وما اور نہیں آنا میں من المشرکین، میں مشرک میں سے نہیں ہوں، میں مشرک میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اب قوم جو ہے وہ غضبناک ہو گئی، ٹھیک ہے، وحاجہ جھگڑا کرنے لگی۔ اب قوم نے دیکھا کہ یہ آدمی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا کسی طرح، اور دیکھیں جب انسان کوئی جھوٹا ہوتا ہے، اب اس کو آپ دلیل پیش کر دیں جس سے وہ بالکل بے بس ہو جائے کہ اب وہ ہماری دلیل کے آگے اس کے پاس کوئی سولڈ بات نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرتا ہے۔ اب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، کیونکہ اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جس آدمی سے میں بات کر رہا ہوں اس کو حقیقت پتا ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ اب ایک جھوٹا آدمی صرف جھوٹ اپنی آواز بڑھا کر اور جھگڑا کر کے ہی سامنے والے کو معروف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی، کیا تحاجو تم جھگڑتے ہو، انی مجھ سے۔ یہاں پر نون پر دیکھیں شد ہے، یہاں بھی تاکید ہے، یعنی تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، بہت تاکید کے ساتھ یہ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا۔ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد اور تحقیق، ہدانی، ہدا اس نے ہدایت دی، نی مجھ کو، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، میں تو کوئی اپنی طرف سے تو باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھے جس نے خالق نے مجھے ہدایت دی، تمہارے پاس تو کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ اب دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نے ان کو دھمکی دی تھی کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہمارے بتوں کی مار تم پر پڑے گی، ٹھیک ہے، تمہیں اس کا عذاب ہوگا کیونکہ تم ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہو۔ تو اس کا جواب یہاں پر صرف ہے، وہ اصل آیت دوسری جگہ ہے قرآن میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 54 میں ہے، تم پر ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ جائے گی۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم مجھے ڈراتے ہو اپنے ان معبودوں کی بد دعا سے، تو ولا اخاف ہو، تو میں نہیں ڈرتا، ماں جو تشرکون جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، بھی ساتھ اس کے، اللہ مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، ربی میرا رب، شیئن کوئی چیز، یعنی کہ مجھ پر کوئی نقصان یا نفع اگر آئے گا، مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ صرف اس وقت آ سکتی ہے جب میرے رب کا فیصلہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا ہے، تم پر آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے میں آزماؤں گا تم کو. تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، مگر یہ رزق بھی ہمارا اللہ کی طرف سے ہے. تو اور ہمارے نفع نقصان کا بھی مالک صرف اللہ ہی ہے. تو حضرت ابراہیم ان کے جواب دے رہے ہیں کہ ہاں مجھے مصیبت آ سکتی ہے، مجھ پر تکلیف آ سکتی ہے، مگر اگر آئی تو وہ صرف اس لیے آئے گی کہ اگر میرے رب کا فیصلہ ہوگا. مگر تمہارے معبودوں سے میں نہیں ڈرتا ہوں، ان کو کوئی طاقت نہیں کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے یا نفع پہنچائے. وسعت والا ہے ربی میرا رب، کل شعین ہر چیز پر، علم کے اعتبار سے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے اگر مجھ پر کوئی مشکل وقت لائے گا تو یہ اللہ اس پر قادر ہے، مگر وہ تمہارے معبودوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تمہارے معبود اس قابل نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے. وکیفا اور کس طرح، اخافو میں ڈروں، ماں جس چیز کا سے اشرک تم شرک کرتے ہو، ولا جبکہ یہ واو اور کے مطلب میں نہیں ہے بلکہ حال کے مطلب ہے، یعنی کہ تمہارا حال تو یہ ہے لا تخافونا تم نہیں ڈرتے ہو، انکم بے شک یہ کہ تم اشرک تم شریک ٹھہراتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم نہیں جو نہیں، ینزل نازل کیا، اتارا، بھی اس کی، علیکم تم پر، سلطانن کوئی دلیل. اللہ نے تم پر یہ جو تم شرک کرتے، یہ بھی ہی ضمیر شرک کی طرف جاری ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم جو شرک کرتے ہو، اللہ نے تو اس شرک کی کوئی دلیل تم کو نہیں دی ہے. کہیں سے تم پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آیت تو نازل نہیں ہوئی جس میں تمہیں کہا گیا ہو کہ ان معبودوں کی تم پوجا کرو. تو پھر تم تو بغیر، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی صحیح علم کے بغیر تم صرف اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کر رہے ہو، یا اپنی من مانی سے تم نے ان کو بت بنا لیا ہے. تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شرک کرنے کی، اور تم وہ شرک کرتے ہو. اللہ جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے، وہ اکیلا سب کچھ، سارا کنٹرول اس کا ہے، اور تم اس کے ساتھ لوگوں کو چیزوں کو شریک کرتے ہو بغیر کسی صحیح علم کے، بغیر دلیل کے. تو تم کو ڈرنا چاہیے. میں کیوں ڈروں؟ مطلب یہ ہے کہ تم ڈرو کہ میں کیوں ڈروں ان معبودوں سے جس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ تم تو اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. تم شریک بناتے ہو اللہ کے لیے، جبکہ تمہیں کوئی سچا علم نہیں ہے. تم تو اپنے باپ دادا کی پیروی میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، یا تم نے بس ایک طریقے بنا لیے اپنی من مانی سے. تو پھر ہم دونوں میں سے تو پھر کون سا، الفریقین ہم دونوں میں سے، احق کو زیادہ حق پر ہے، بالامن امن کا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زبردست ان سے دلیل پیش کی کہ لو تم مجھے ڈراتے ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، تو ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ تم اتنا بڑا غلط کام کر رہے ہو. تو جب میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں تو مجھ میں اور تم میں سے کون سے فریق کو زیادہ حق ہے کہ وہ اس سکون میں رہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، امن میں رہے گا وہ. تو یہاں پر ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحیح امن، صحیح پیس آف مائنڈ، صحیح انسان کے دل کا سکون، اطمینان جو ہے وہ صرف اللہ کی توحید ماننے میں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہے. جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے، ان کو دل کا امن نہیں ہوتا، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہوتا. ان کے دل اندر سے ویسے بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ہر مصیبت آتی ہے تو یہ کانپ جاتے ہیں. اور جبکہ بندہ مومن مشکل وقت میں بھی اتنا نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے. یہاں پر اس آیت میں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اصل سکون اور بے خوفی انسان کو صرف اللہ کے آگے جھک جانے میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو تم علم رکھتے تو تم جو ہے تمہیں پتا ہوتا کہ
اصل میں سیف ہوں تمہارے مقابلے میں کہ میں نے اس کی پناہ مانگی ہے جو واقعی میں قدرت رکھتا ہے، اور تم خوف کی حالت میں ہو اس لیے کہ تم نے جس کی پناہ مانگتے ہو تم، وہ تو خود بھی بے بس ہے۔ الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یلبسو، جنہوں نے نہیں گڈمٹ کیا، لبسا گڈمٹ کرنا، دو چیزوں کو ملا دینا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بے ظلم ظلم کے ساتھ، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، امن ہے، وہم اور وہ مہتدین ہے، ہدایت کے راستے پہ۔ اب اس ٹکڑے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا مزید آگے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ ایمان اصل میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ شرک نہیں کرتے تو انہی کو اصل میں وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی انہی کو آخرت میں بھی امن یعنی کہ جنت ملے گی، کیونکہ آخرت جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا بندوں کو، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بیچ میں اس جگہ پہ ڈالی ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں، وہ جو ظلم نہیں کرتے ایمان کے بعد انہی کو ہدایت ملتی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایک اہم بات کیا ہے کہ جو لوگ ظلم نہیں کرتے ایمان کے بعد، تو یہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ظلم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنا، جس چیز کا جس کو حق ہو وہ حق سے ہٹ کر کچھ اور کرنا، کسی کا حق نہ ادا کرنا۔ تو دیکھیں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، لیکن کوئی بھی گناہ کا کام اصل میں ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ناحق ہے، جو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ گناہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لایا پھر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر اس کو جنت ملے گی۔ امن سے مطلب یہاں جنت ہے، اس کو آخرت میں امن ملے گا یعنی جنت میں داخلہ ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ یعنی کہ کوئی گناہ تو انسانوں سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو کیا ہمارا ایمان مطلب ختم ہو گیا؟ کیا ہم جنت سے محروم رہ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، اس میں اس آیت میں بے ظلم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گناہ۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ سورہ لقمان میں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی کہ یہاں پر جو ظلم ہے یہ بی ظلم، یہ ظلم دیکھیں تنوین جب ہوتی ہے تو یہ نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تنوین ہے ظلمن، تو تنوین جب آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی چھوٹا ظلم، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ سب آ گئے، لیکن تنوین کا یہاں پر مطلب یہاں نکرہ نہیں ہے، یعنی کوئی کا مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ تنوین عظمت کے لیے۔ بعض اوقات تنوین یہاں پر ہونا چاہیے ایمانہم بالظلم، آج ظلم ہونا چاہیے یعنی شرک، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم تنوین جو ہے عظمت یعنی بڑائی کے لیے، یعنی کہ گناہ بہت بڑا گناہ، یہ مطلب ہے عظیم گناہ، اور عظیم گناہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہ تنوین یہاں پر تعظیم کی ہے، نہ کہ نکرہ اس کو عام کرنے کی ہے۔ اگر یہاں نکرہ کے معنی میں ہوتی تو مطلب ہوتا کہ جو بھی انسان کوئی بھی گناہ کرے گا تو پھر وہ ایمان لایا اور پھر ایمان، کوئی مسلمان ایمان کے بعد کوئی بھی گناہ اس سے ہو جائے گا چاہے چھوٹا بڑا، تو پھر وہ جنت اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ تو ہم سب
سب کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہو جاتی، اسی لیے صحابہ کرام بھی ڈر گئے. لیکن یہاں پر یہ تنوین تعظمت کی ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ظلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتائی. تو یہاں ہمیں تھوڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دیکھیں قرآن صحابہ کرام کی زبان تھی عربی زبان، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، مگر صرف زبان سے وہ خود بھی دھوکے میں آ گئے، قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائے. تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن کی تفسیر اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے عربی زبان بہت اچھی آتی ہے اور میں عربی زبان سے صرف قرآن کی تفسیر کروں، تو وہ آدمی بھٹک جائے گا، وہ صحیح تفسیر نہیں کر پائے گا. کیونکہ صحابہ کرام تو خود زبان کے ماہر تھے، لیکن وہ بھی اس بات کے محتاج ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کر کے بتائیں. تو قرآن کا جو تفسیر کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ایک جگہ سے قرآن کی آیت کو پھر اسی ٹاپک پر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس ٹاپک پر جو بھی آیات نازل کی ہو اس کی روشنی میں بھی تفسیر کرے، اور قرآن کی آیت جن آیات کے ساتھ جو ربط ہے اس کو سامنے رکھے، اور حدیث سے بھی دلیل لے، اور پھر جب قرآن اور حدیث سے کسی چیز کی دلیل نہ ملے تو پھر مزید جیسے صحابہ کرام نے اس آیت کو کس طرح سے سمجھا یہ دیکھا جاتا ہے. تو قرآن کی تفسیر صرف زبان کے ماہر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر نکلا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ پھر ان کی بات غلط ہے، وہ گمراہی والی بات ہے. قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے دین کے دو سورسز ہیں، اور ہمیں ان دونوں پر ایمان اور یقین رکھنا ہے. صحیح احادیث اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس پر ہمیں ایسے ہی یقین رکھنا ہے جیسے ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دی کہ جو لوگ بھی دنیا میں ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملائیں گے، یعنی مسلمان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ شرکیہ طریقہ بھی کریں گے، تو ایسے لوگ تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو گویا دیکھیں آج مسلمانوں کے لیے ایک چیز بڑی خطرناک یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے درگاہوں پر، پیروں پر اور بہت سے شرکیہ طریقے آ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتا. بغیر توبہ کے انسان کی پھر آزادی نہیں ہے، انسان پھر شرک کرنے والا آخرت میں پھنس جائے گا. تو جو لوگ بغیر علم کے مسلمان شرکیہ طریقوں پر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملاتے ہیں، ان کے لیے بہت خطرناک آیت ہے یہ کہ کسی طرح کا بھی شرک ہمیں نہیں آنا چاہیے، خالص توحید ہونی چاہیے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ کہا ہے کہ بندے مانگو میں موجود ہوں، جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کی درگاہ پر کسی اور پیر کے پاس جا کے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ، اور یہ حجتنا، حجت ہے، ہماری حجت ہے، ہماری دلیل ہے، جو آتیناہا، وہ دلیل ہم نے دی، اس دلیل کو دیا ابراہیم علیہ السلام کو علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی عقل مندی سے قوم سے مباحث کرنے کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ وہ قوم کو بے بس کر دیتے تھے. نرفعو، ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ان کے درجات بلند کرتے ہیں. یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پر تھے اور انہوں نے اپنے اللہ کی دین کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان کی قربانی اور ان کی توحید کے طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے. اور اللہ نے ان کو، اب آگے آئے گا، اللہ نے ان کو اولاد نصیب کی، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے دیے، اور ان کی نسل میں بے شمار انبیاء پیدا کیے. یہ حضرت ابراہیم کو امام بنایا تمام مذاہب
کہ آج جتنے لوگ مذاہب کو فالو کرتے ہیں، جو آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. تو ان ربک، بے شک تیرا رب، الحکیم، حکیم ہے اور علیم ہے، حکمت والا ہے اور علم والا ہے. اللہ کے فیصلے حکمت اور علم کے بنا پر ہوتے ہیں.